سورہ بقرہ کے 32ویں رکوع اور دوسرے پارے کے 16ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا الم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ جب کسی نے کسی کام کو دیکھا ہو یا وہ اس کام کے متعلق اچھی طرح جانتا ہو تو اس سے بات کرتے ہوئے الم ترى کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے سینکڑوں برس پہلے یہ واقعہ ہوا جس کی طرف رہنمائی کی گئی۔ اللہ سے فرمایا گیا الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا۔ یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ اور بعض عارفین یہ فرماتے ہیں اور بڑا ہی پیارا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ مستقبل حضور کو دکھا دے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ماضی دکھا دے۔ جیسے رسول اللہ شب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم میں جہنمیوں کو دیکھا، جنت میں جنتیوں کو دیکھا، حالانکہ ابھی قیامت نہیں آئی۔ قیامت کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور کو مستقبل دکھا دیا۔ الم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین خرجوا، ان لوگوں کو کہ جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے۔ واقعی یہ ہے کہ حضرت حزقیل، حا زا قاف یا لام، حا زا قاف یا لام، حزقیل، حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں ایک علاقہ ایسا تھا کہ جس میں طاعون کی بیماری پھیلی۔ شرعی حکم یہ تھا کہ جو اس شہر میں ہو وہ بھاگ کر باہر نہ جائے، کیونکہ سارے ہی باہر چلے جائیں گے تو جو طاعون کے مریض ہیں ان کی تیمارداری کون کرے گا اور ان کی تدفین کون کرے گا۔ ہماری شریعت کے اندر بھی یہی حکم ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے اس علاقے سے باہر نہ نکلا جائے اور دوسرے علاقے والے اس طاعون والے علاقے میں نہ جائیں۔ تو وہ اس علاقے سے بھاگے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ طاعون پھیل گیا، اب ہم مر جائیں گے، تو وہ بھاگے اور جنگل میں چلے گئے۔ فقال، تو فرمایا، لہم اللہ، ان سے اللہ نے، موتو، تم سب مر جاؤ۔ ایک زوردار آواز فرشتے نے اللہ کے حکم سے فرمائی اور فرشتے نے کہا موتو، تو وہ اس آواز سن کر ان کے دل بند ہو گئے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں 70,000 تھے، یہ وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ پھر کئی دن گزر گئے، ان کی لاشیں سڑ گئیں، پھٹ گئیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا وہ زندہ تو ہو گئے لیکن لاش کی بو ان کے جسم سے آتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جو ان کی اولاد میں آج بھی دنیا میں جو یہودی ان لوگوں کی اولاد سے پائے جاتے ہیں ان کے جسم میں میت کی، لاش کی بو محسوس ہوتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، اللہ حقیقت حال کو زیادہ جانتا ہے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، ضرور فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، ہاں لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ لوگوں، موت سے فرار ممکن نہیں ہے، تم موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے، لہذا نڈر بنو، بہادر بنو، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو یا دشمن سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہو تو بکریوں کی طرح اور بھیڑوں کی طرح بھاگو نہیں، بلکہ شیر بن کر مقابلہ کرو۔ اگر موت لکھی ہے تو وہ آئے گی، اور نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ شام شریف میں حمص کے مقام پر، وہاں کے لوگ اسے ہمس کہتے ہیں، حمص کے مقام پر، حمص شہر میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ تو آپ کے مزار پر آپ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ میرا یہ پیغام بزدلوں کو سنا دینا کہ اگر موت میدان جنگ میں اور دشمن کے مقابلے میں جانے سے آتی ہوتی تو خالد بن ولید کو آتی، کہ میرے جسم کا کوئی چپا ایسا نہیں جس پر تیر، تلوار اور نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے میدان جنگ میں موت نہیں آئی۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان بہادر بنے اور کیسے بھی حالات ہو جائیں گھبرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ آپ حفاظتی اقدامات کریں، تو جو ضروری حفاظتی اقدامات تھے وہ حضرت علی کرتے تھے، لیکن آپ کے ہزاروں کی تعداد میں خارجی وہ دشمن تھے جو حضرت علی کو مشرک کہتے تھے اور واجب القتل سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ وہ نماز پڑھانے کے لیے نکلتے، تو کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ آپ بالکل گھر میں پیک ہو جائیں، تو آپ حفاظتی اقدامات جو جائز تھے وہ تو آپ کرتے تھے، لیکن امارت کے اور حکومت کے معاملات اور دین کی خدمت اس سے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کے دشمن ہیں، کوفہ کے اندر بھی دشمن ہیں، گھر گھر میں دشمن ہیں، تو آپ اپنی حفاظت کا کچھ کریں۔ تو آپ نے فرمایا میری محافظ موت ہے، میری حفاظت کرنے والی موت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک موت لکھی ہوئی نہ ہو اس وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، تو میری محافظ موت ہے، جس دن مجھے دنیا سے جانا لکھا ہوگا اس سے پہلے مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جب تصور پیدا ہو جاتا ہے تو انسان میں بہادری پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، حفاظتی اقدامات جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن گھبراہٹ، ٹینشن، فکریں یہ ہم اپنے سروں پر سوار نہ کریں، بلکہ اپنے دل سے خوف کو نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر وہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے جہاد کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا دیکھو موت سے فرار ممکن نہیں، تو میدان جہاد میں جانے سے مت تم ڈرو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي، کون ایسا ہے جو يُقْرِضُ اللَّهَ، وہ قرضہ دے اللہ کو، يُقْرِضُ اللَّهَ، وہ قرضہ دے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، تو اللہ تعالی اس قرض حسنا کو بڑھا دے گا، لہو، اس شخص کے لیے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ تعالی اسے کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ قرض کے معنی ہوتے ہیں کٹا ہوا، قرض کے معنی ہے کٹا ہوا ٹکڑا۔ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہم اپنے مال میں سے ایک ٹکڑا نکالتے ہیں، اپنے مال میں سے اس مال کو کاٹتے ہیں اور ہم اسے دے دیتے ہیں۔ یہاں پر لفظ قرض یا تو حقیقی معنی پر ہے یا مجازی معنی پر ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ حقیقی معنی پر محمول کیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا تو فرماتے ہیں کہ پھر یقرض اللہ سے مراد یہ ہے کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دے۔ وہ کہتے ہیں لفظ عباد جو ہے وہ محذوف ہے، کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دے۔
آپ فرماتے ہیں پھر اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مجبور ہو اور وہ مستحق ہو کہ اسے قرضہ دیا جائے تو اسے قرضہ دیا جائے اور اس طرح اس کی مدد کی جائے تو یہ ثواب کا باعث ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں کل قرض صدقہ، کسی کو بھی قرضہ دینا یہ خیرات کا ثواب ملتا ہے. بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو جا کر خیرات کر دینا وہ باعث ثواب ہے، لیکن کسی قرض خواہ کو، یعنی جو قرض مانگ رہا ہو اسے قرضہ دینا یہ کسی کو خیرات کرنے سے افضل نیکی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض مانگتا ہے وہ یقیناً مجبور شخص ہوتا ہے، اور جسے ہم نے اٹھا کر اپنی طرف سے خیرات دی ہو سکتا ہے اسے اتنی ضرورت نہ ہو. پھر قرض دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں کرے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اور ایک روایت کے مطابق جتنا قرضہ دیا اتنی رقم روزانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب دیا جائے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت قرضہ دیا کرتے تھے، اور آپ اس نیت سے قرضہ دیا کرتے کہ اگر وہ دے سکے تو سبحان اللہ، اور نہ دے سکے تو جب تک وہ نہیں دے سکے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا. تو یہ انداز کے لوگوں کی مدد کرنا، انہیں قرضہ دینا، یہ باعث ثواب ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر قرض جو ہے وہ مجازی معنی پر ہے، کیونکہ قرض کے تو جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مال ہم نے دیا اور وہ مال کنفرم ہمیں واپس اب ملے گا اسلامی اصول کے مطابق، چاہے کتنا بھی عرصہ گزر جائے ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں اسے قرآن نے قرض حسنہ قرار دیا، یعنی جو تم اللہ کو مال دو گے وہ مال ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ضرور واپس عطا فرمائے گا. اور پھر یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اتنا ہی عطا نہ فرمائے گا بلکہ کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا. در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 312 پر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ملکا بباب من ابواب السماء، آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہے، یقول، وہ کہتا ہے من یقرض اللہ اليوم یجزی غدا، جو اللہ کو آج قرضہ دے گا اللہ تعالیٰ کل اسے صلہ عطا فرمائے گا. وملک بباب آخر، ایک دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ہے، ینادی، وہ ندا کرتا ہے، یعنی اس طرح وہ دعا کرتا ہے اللہم، اے اللہ، آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو اسے اس کا نعم البدل عطا فرما. وآتی ممسکا تلفا، اور اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو ہلاک کر دے. وملک بباب آخر ینادی، اور ایک اور فرشتہ ہے جو دوسرے ایک اور دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس طرح ندا دیتا ہے یا ایھا الناس، لوگوں، ہلموا الی ربکم،
آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ۔ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، یاد رکھو کہ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کفایت کرے، انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں، وہ اس مال سے بہت بہتر ہے کہ جو بہت زیادہ ہو والہا، اور وہ مال انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تھوڑا مال جو انسان کی ضروریات کو پورا کر دے، وہ اس بہت سارے مال سے بہتر ہے کہ جو بہت سارا مال انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخر، ایک اور دروازے پر فرشتہ ہے، ینادی، وہ ندا دیتا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے انسان، لدو للموت، جھگڑے پالو موت کے لیے۔ یعنی درس ہے کہ جتنے بھی جھگڑے کرو گے کیا فائدہ، تمہیں تو مرنا ہے، تو یہ دنیا کے جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو۔ وَبْنُوا لِلْخَرَابِ، اور ویران ہونے کے لیے بناؤ، جتنی بھی تعمیرات کرو گے ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ الترغیب والترہیب، دوسری جلد، صفحہ نمبر 10۔ اور در منصور میں ہے کہ حضرت امام طبرانی اور امام بیہقی نے روایت فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل انہ یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت فرمائی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یبن آدم، اے بنی آدم، اے انسان، افرغ من کنزک عندی، تو اپنے خزانے کو میرے پاس جمع کرا دے، اے انسان تو اپنے خزانے کو میرے پاس جمع کرا دے۔ ولا حرق ولا غرق ولا سرق، نہ تو یہ خزانہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، اور نہ ہی چوری ہو سکتا ہے۔ اوفیکہ احوج ما تکون الیہ، جب تجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہوگی تو میں تجھے یہ سارا خزانہ عطا فرماؤں گا۔ یعنی کل بروز قیامت جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ صدقہ اور یہ خیرات اور یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ فطر اور ان نیکیوں پر اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا اضافہ فرما دے گا۔ قرآن کی ہر آیت میں ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ہر درس کو ہم اس طرح سنیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور قرآن کے مطابق اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس زیادہ ہو یا کم ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے مالک و مولا پروردگار، تو مجھے نامہ اعمال جس پر تولے جائیں گے، میزان عمل، وہ مجھے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا پلہ دکھایا، وہ اتنا بڑا تھا کہ زمین و آسمان سے بھی بڑا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، مالک و مولا، کس کی نیکیاں ایسی ہوں گی کہ وہ اتنے بڑے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں کسی کے عمل سے راضی ہو جاؤں اور وہ عمل ایک کھجور میری راہ میں دینے کے برابر ہو، کوئی ایک کھجور میری راہ میں دے اور اخلاص ہو اور میں قبول کر لوں، تو وہ ایک ہی کھجور کا صدقہ، ایک ہی کھجور کی خیرات نامہ اعمال کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال کم ہے یا زیادہ، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دیں، اور کاؤنٹنگ نہیں دیکھی جاتی، اخلاص اور للہیت دیکھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ اپنے مال کا آدھا مال خرچ کیا،
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کل مال خرچ کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ فضیلت آپ کو ملی اور بڑی آپ کی شان ہے. اس واقعے کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن آپ دیکھیں صدیق اکبر نے جو مال کل پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آدھا مال ان سے 20 گنا زائد تھا. 20 گنا زائد تھا. بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ صدیق اکبر نے جو مال پیش کیا وہ ٹوٹل اماؤنٹ تھی 4000 درہم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مال پیش کیا وہ 80,000 درہم کی قیمت کے برابر تھا. لیکن وہ کل مال کا آدھا تھا اور یہ کل مال تھا، تو فضیلت صدیق اکبر کو زیادہ ملی. ہم اللہ کی راہ میں مال کس طرح خرچ کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح خرچ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے جو ملازم ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں، جو دکان پر فیکٹری پر کام کرتے ہیں، ہم ان کو تحفے، تحائف، مختلف مواقع پر جو ان کی نوکری ہے اس سے زائد صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہ نیت نہ کریں کہ ہم ان کو یہ چیزیں دیں گے تو یہ ہمارا جو کام اچھا کریں گے، بلکہ اس نیت سے کہ جو ہمارے پاس کام کرتا ہے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ان کے بچوں کی اسکول کی فیس ہے، اگر وہ اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے بچوں کو مدرسے اسلامی سنی مدارس میں، جو صحیح العقیدہ مدارس ہیں مسلمانوں کے، ان میں داخل کروائیں. اسی طرح اگر کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے اور ہمیں علم ہو تو اس کے ساتھ تعاون کریں. اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جس طرح بزرگان دین کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی وہ کھانا پکاتے تو پڑوس کے لیے اور چوکیدار، ڈرائیور، گھر کے جو ملازم ہیں یا آفس کے جو ملازم ہیں ان کے لیے کچھ کھانا وہ زائد پکاتے. اور حدیث پاک میں بھی اس طرح کا درس موجود ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب سالن پکائے تو اس میں پانی کچھ زائد ڈال دے، اور ایسے لوگوں کو ہمیں اپنے کھانے میں شریک کرنا چاہیے. اس طرح کے یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن نہ جانے کون سا صدقہ، کون سی خیرات، کون سا اللہ کی راہ میں دیا ہوا روپیہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور دونوں جہاں میں ہم پر کرم ہو جائے. اس کے علاوہ جہاں مسجد تعمیر ہوتے دیکھیں، صحیح العقیدہ مسلمان کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، کنواں کھد رہا ہے، اس میں تعاون کریں. اور پھر یہ بھی کوشش کریں کہ حدیث پاک کے مطابق ہم اپنے غریب رشتہ داروں اور غریب دوستوں سے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں. جب انسان تعلقات رکھتا ہے تو ان کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح ان کی مدد کرے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں فرمایا کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جس گھر سے صدقہ نکلتا ہے، صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ یہاں پر وہ صدقہ ہی مراد نہیں کہ کالا بکرا لے کر ذبح کر دیا جائے، بلکہ حدیث میں مطلقاً اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں وہ صدقہ ہے. چاہے وہ مسجد میں دیں، چاہے وہ مدرسے میں دیں، چاہے وہ کھانا جو ہے چوکیدار کو کھلا دیا جائے، یہ سب جو ہے صدقہ و خیرات ہیں. یہ جو ہمارے یہاں پر صدقے کا مفہوم ہے کہ کالا بکرا یا کالی بکری لے کر اسے ذبح کرتے ہیں یا وہ سر کے اوپر سے گھما کے دے دیتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے. پھر صدقے کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض واجبہ ہیں، بعض نافلہ ہیں. تو فرمایا کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں اور جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوتا ہے تو وہ خیرات، وہ صدقہ اس بلا سے وہ مقابلہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، وہ خیرات کہتی ہے کہ میں تجھے نہیں داخل ہونے دوں گی. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت تک پھر بلا داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واللہ یقبض ویبسط. اب یہاں پر دیکھیں، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ صدقے کا مفہوم حدیث پاک میں کتنا وسیع ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنے ماں باپ کو پیش کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا تم جو نوالا اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اسی طرح جو مہمان نوازی کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس صدقے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے یہ خیرات ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، دوست احباب پر جو جائز خرچے کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تنگی فرماتا ہے، ویبسط، اور کشادہ فرماتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہے روزی میں تنگی فرماتا ہے، جس کے لیے چاہے کشادہ فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اے امیروں اگر اللہ نے تمہیں مال دیا تو یہ اس کا امتحان ہے، جو غریب ہیں تم ان کی خدمت کرو، ان کی مدد کرو، تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 246 میں ایک واقعہ کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں میں پڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد، آپ کے وصال کے کافی عرصے کے بعد انہوں نے توریت سے روگردانی کی، گناہوں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ جب کوئی مسلم قوم، کیونکہ توریت کے ماننے والے وہ مسلمان تھے اور توریت نے بھی اسلام ہی کی دعوت دی ہے، تو کوئی مسلم قوم اگر گناہوں میں پڑ جائے تو ان پر کافروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کافر تو مسلمانوں سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، تو کافروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کریں، تاکہ ان کی آخرت برباد نہ ہو۔ تو آج جو کافر ہم پر مسلط ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم گناہوں میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قوم عمالقہ، جالوت ایک بادشاہ تھا، اس کی قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گئی۔ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے تھا، ایک نہایت جابر ظالم بادشاہ تھا، اور اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا، بنی اسرائیل کے شہر ان سے چھین لیے، کئی آدمی گرفتار کیے اور ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے قتل کی۔ مسجد اقصی بیت المقدس کی انہوں نے بے حرمتی کی، توریت کی بے حرمتی کی، تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ ایک وہ تابوت تھا، ایک صندوق تھا جس میں تبرکات تھے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے گناہ کیے تو ان پر کافر کو مسلط کر دیا گیا ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ انہوں نے مسجد اقصی بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کی، اور انہوں نے تبرکات کی بے حرمتی کی۔ تو نہ تو اس سے تبرکات کی شان میں کوئی فرق پڑتا، نہ اللہ کی کتاب کی شان کم ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے گھر مسجد کی شان کم ہوتی۔ بے حرمتی کرنے والے وہ محروم ہیں، لیکن جب بھی یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر کی، مزارات کی، تبرکات کی، اللہ کی کتابوں کی بے حرمتی ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو، تو یہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم جب اللہ کی کتاب قرآن جو ہماری کتاب ہے، ہم اس مقدس کتاب اللہ کے گھر، اولیاء کرام کے مزارات، تبرکات، ان کی جب حفاظت نہیں کر سکیں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کا منہ بند نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اپنے ملک کی، اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟
تو یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے. تو اس میں اس طرح کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے کہ جب یہ اللہ کی کتاب ہے، جب یہ اللہ کا گھر ہے تو انہوں نے بے حرمتی کیسے کی. اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اس کے گھر کی کوئی بے حرمتی کرے، اس کی کتاب کی بے حرمتی کرے، اس کے ولیوں کی، اس کے نیک بندوں کی کوئی بے حرمتی کرے، تو ان نیک بندوں کی شان میں، تبرکات کی شان میں، مسجد کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. بے حرمتی کرنے والے محروم ہیں. اور اصل تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے. اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. بنی اسرائیل بڑے پریشان ہوئے. ہر دور میں بنی اسرائیل میں ایک نبی ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن اس وقت کوئی نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. اس میں سے ایک جو قبیلہ ہے وہ خاندان نبوت ہے، یعنی اسی میں نبی چلے آئے ہیں. تو اس خاندان نبوت کی ایک ہی خاتون زندہ تھی اور وہ حاملہ تھی. ان کے یہاں فرزند کی ولادت ہوئی. انہوں نے ان کا نام حضرت شمویل رکھا. حضرت شمویل توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن، یعنی بڑی عمر کے جو عالم تھے، ان کے پاس ان کے والدین نے انہیں بھیجا، ان کی والدہ نے. تو وہ بزرگ جو عالم تھے وہ شفقت کی وجہ سے انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے. جب حضرت شمویل سن بلاغت کو پہنچے، جب وہ بالغ ہوئے، تو ایک رات انہوں نے یہ سنا کہ کوئی انہیں نام لے کر پکار رہا ہے، یا شمویل. تو آپ اٹھے. وہ جو آواز تھی وہ اس عالم کی آواز جیسی تھی. آپ اٹھے اور اپنے جو وہ عالم تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا. تو انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں کہوں گا کہ میں نے نہیں بلایا تو رات کا وقت ہے، وہ خوف محسوس کریں گے کہ پھر مجھے کس نے پکارا. تو آپ نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، آپ سو جائیں. دوسری رات پھر آواز آئی، یا شمویل. تو آپ پھر گئے. تو وہ بزرگ عالم جو تھے انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو آواز دوں تو اب آپ میری آواز پر اٹھ کر میرے پاس نہیں آئیے گا. پھر آپ جا کر پھر آرام کرنے لگے تو جبریل امین ظاہر ہو گئے اور انہوں نے آپ کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنایا ہے. آپ جائیے قوم کو توریت کی دعوت دیجیے. اب چونکہ آپ کی عمر جو ہے بڑی کم تھی، جب آپ گئے اور آپ نے قوم کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو قوم کہنے لگی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں. یعنی پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اتنے چھوٹے ہیں، آپ کی عمر اتنی بڑی نہیں ہے، اب اللہ کے نبی کیسے ہو گئے؟ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، امیر لشکر مقرر کریں جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں. یہ بات یاد رہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ لادی بن یعقوب، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے لادی جو ہیں، ان سے جو خاندان چلا اس میں کافی عرصے سے نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور حضرت شمویل بھی اسی خاندان سے تھے. اور سلطنت جو تھی، بادشاہت، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے جو خاندان تھا اس خاندان میں چلی آ رہی تھی. ارشاد فرمایا الم تر، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الملأ، ان سرداروں کو، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے تھے. ملأ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بھرنا. ملأ کے لغوی معنی ہے بھرنا. ملأ قوم کے سردار کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب انسان قوم کے سردار کو دیکھتا ہے تو دیکھنے سے آنکھیں اور دل روب سے بھر جاتے ہیں. تو ملعون جب قرآن پاک میں آتا ہے تو اس سے مراد وہ سردار ہیں جو با اثر لوگ تھے، کہ جن کا روب و دبدبہ لوگوں پر تھا اور لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو، من بعد موسیٰ،
جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی زبان کا ترجمہ اس زبان کا حق وہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دیکھیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے انگریزی آ جائے تاکہ انگریزی میں جو تحقیقات ہوئی ہیں میں اسے ڈائریکٹ پڑھوں۔ اسی طرح لوگ مختلف زبانیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن عربی زبان میں ہے، جب تک عربی نہ آئے اس وقت تک قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی روحانیت اور نورانیت کا محق حاصل نہیں ہوتی۔ اب لفظ ملا اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں سردار، لیکن یہاں پر جو لفظ ملا ان میں گہرائی ہے کہ ایسے سردار کے جو با اثر ہوں اور اتنا روب و دبدبا ہو کہ ان کو انسان دیکھے تو دل میں روب گھر جائے، یہ اتنی گہرائی اردو زبان کے لفظ میں نہیں ہے۔ اذ جب قالو وہ لوگ بولے لنبی لہم اپنے نبی سے، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ حضرت شمویل علیہ السلام تھے، جب وہ بنی اسرائیلی بولے لنبی لہم اپنے نبی سے، ابعث لنا، اصل لفظ تھا ابعث، اور جب ملایا گیا تو حمزہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، یہ حمزہ وصلی ہے۔ ابعث لنا، آپ مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکن، بادشاہ، نقاتل، ہم جنگ کریں، جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ایک امیر لشکر بنا دیں، بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قولا، اب دیکھیں کوئی انسان بڑے دعوے کرے اور اس کی حالت یہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے وہ کام نہ کر سکتا ہو، تو آدمی یہی کہتا ہے کہ تمہاری حالت تو ایسی ہے، تم کیا کرو گے؟ جیسے ہر کوئی یہ نعرہ لگائے اور کہے کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، غلام ہے، نبی کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے معاملات دیکھیں کہ غلامی رسول میں انسان نیند قربان نہ کر سکے، داڑھی شریف سجا نہ سکے، بہن پردہ نہ کر سکے، ہم غلامی رسول میں اپنے بیٹے کو دین کی طرف مائل نہ کر سکیں اور اسے دین اسلام سیکھنے کے لیے عالم کورس ہم کروانے کے لیے دارالعلوم میں داخلہ نہ دلوا سکیں۔ وہ نوجوان جس کا خون پھڑک رہا ہے، دین اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہونے کے دعوے کر رہا ہے، وہ دین اسلام کو اپنا قیمتی وقت نہ دے سکے، تو انسان دیکھ کر یہ کہتا ہے نا کہ اگر جہاد کا موقع ہوا تو تم جانے کیسے دو گے؟ لیکن نبی جو فرماتے ہیں وہ باتیں قیاسات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ یقینی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قولا، دیکھیں قولا کا معنی ہے کہا، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا ہو، اللہ کا فرمان ہو، تو ہم قالا کا ترجمہ کریں گے فرمایا، ورنہ لفظی ترجمہ ہے کہا۔ قالا، اللہ کے نبی نے فرمایا، حل کیا عصیتم، تم قریب ہو، یعنی ایسا لگتا ہے، ان کتبہ، اگر فرض کیا گیا، علیکم القتال، تم پر جہاد کرنا، اللہ تقاتلوا، تم جہاد نہیں کرو گے، یہ کہ تم جہاد نہ کرو، یعنی معنی یہ ہے کہ تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تو تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا، وہ بولے، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ واو مانے اور، وقد اخرجنا، حالانکہ نکالا گیا ہمیں، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، و ابنائنا، اور ہماری اولاد سے، ہمارے بیٹوں سے، یعنی ہمیں ہمارے گھروں سے محروم کیا گیا، ہمارے بیٹوں سے محروم کیا گیا،
کئی نوجوانوں کو اس نے گرفتار کر لیا تھا جالوت نے. 440 تو شاہی خاندان کے نوجوان تھے جو گرفتار تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے، ہمارے تو انہوں نے شہر چھین لیے ہیں، اتنی قتل و غارت گری کی ہے، ہزاروں لوگ ہمارے قیدی ہیں، ان کی قید میں. فلما پھر جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم القتال ان پر جہاد کرنا، تولوا تو وہ پھر گئے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس سے وہ پھر گئے. الا مگر قلیلا منہم تھوڑے سے نہ پھرے، ان میں سے جو تھوڑے تھے وہ اپنے وعدے پر قائم رہے. لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل تھی، اس میں سے صرف 313 نے جہاد کیا. واللہ اور اللہ تعالی علیم علم والا ہے، جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے ان کے نبی نے، وقال اور فرمایا لهم ان سے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد بعث لکم اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت طالوت کو ملکن بادشاہ. ملکن اگر لام کے نیچے زیر ہو تو اس کے معنی ہے بادشاہ، اور اگر لام پر زبر ہو تو اس کے معنی ہے فرشتہ. ملکن ہو تو اس کے معنی کیا ہے؟ فرشتہ. اور ملکن کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ. دیکھ رہے ہیں آپ کہ زبر زیر کا لحاظ کرنا کتنا ضروری ہے اور قرآن کا صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے. طالوت ملکن، طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا. بادشاہت چونکہ یہودا بن یعقوب کی اولاد میں سے قائم و دائم تھی، لیکن حضرت طالوت کا تعلق بنیامین بن یعقوب سے تھا. یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بنیامین جو تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان سے ان کا تعلق تھا. اور چونکہ ان کا قد بہت لمبا تھا، اس مناسبت سے انہیں طالوت کہا گیا. ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، ایک تو وہ خاندان سلطنت میں سے ہے بھی نہیں، بنیامین کے خاندان سے بادشاہت نہیں چلی آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس بہت سارا مال بھی نہیں، اور ہم مالدار ہیں تو ہم بادشاہت کے اور اسلامی لشکر کی قیادت کرنے کے زیادہ مستحق ہیں. قالو وہ بولے، قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے ان سب نے کہا، اور یہاں مراد ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، انا کیوں کر، کیسے، یکون لہ الملک، ملک مانے بادشاہت، اس کے لیے بادشاہت کیوں کر ہوگی، علینا ہم پر، یعنی یہ ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، وَنَحْنُ اور ہم احق بالملک منہ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک منہ اس سے زیادہ ہم بادشاہت ملک کے حقدار ہیں. ولم اور لم یؤتا نہیں وہ دیا گیا، ساعتن وسعت من المال مال کی، اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، وہ مالدار بھی نہیں ہے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ مقرر کیا، امیر لشکر مقرر کیا، اور اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تم پر لازم ہے کہ تم فرمانبرداری کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے جسے مقرر کیا اسے قبول کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ مال ہونا یہ بادشاہت کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ جو ملک کا بادشاہ بنتا ہے سارا مال اسی کے قبضے میں ہوتا ہے. تو تمہارا جو مال ہے جب یہ بادشاہ بنے گا تو اسی کے قبضے میں آ جائے گا، تو مال کی تو بادشاہ کو کوئی کمی نہیں ہوتی. اصل ہے بادشاہت کے لیے عقل چاہیے، علم چاہیے، بہادری چاہیے، جسم چاہیے.
اگر اس کا دل ہی بزدل ہو، بہادری نہ ہو، جسم میں طاقت نہ ہو، علم نہ ہو، عقل نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں لیڈنگ کرنے کے لیے چاہیے، اور وہ پھر لیڈر کیسے بن سکتا ہے، وہ قوم کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ جو پرلے درجے کا ڈرپوک ہو یا جاہل ہو یا وہ علم نہ رکھتا ہو یا وہ عقل سے محروم ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر کرم فرمائے۔ اسلامی دنیا میں اکثر صدر، وزیر اعظم، بادشاہ اسی طرح کے ہیں کہ انتہائی ڈرپوک، بزدل اور انتہائی جاہل، جو قرآن و حدیث کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتے۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جو صحیح طور پر کلمہ بھی نہیں سنا سکتے۔ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں قیادت ہو تو ملک و قوم کا پھر ستیہ ناش ہوگا۔ اور یہ قیادت کیوں ملی؟ تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان پر حکمراں مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو ہماری اکثریت جب گناہوں میں پڑ گئی، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے راضی ہوتا ہے تو اس قوم کا جو سب سے اچھا فرد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حکومت عطا فرما دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو پوری قوم کا جو سب سے گھٹیا اور کمینہ شخص ہوتا ہے اللہ اسے مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ قال، حضرت شمویل نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ، ان بے شک، اصطفا چن لیا، بے شک اللہ نے چن لیا، ہو اسے یعنی حضرت طالوت کو، علیکم تم پر، بے شک اللہ نے چن لیا حضرت طالوت کو تم پر، اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اعتراض تمہارا کرنا بالکل فضول ہے۔ وَزَادَهُ، اور اللہ نے اسے زیادہ کیا، بس قطن فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں وسعت دے کر، یعنی علم بھی ان کے پاس زیادہ ہے، جسم بھی ان کا توانا ہے، وہ بہادر ہیں، اور لشکر کا امیر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ بادشاہت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یؤتی ملکہ، یؤتی وہ دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا، علیم علم والا ہے۔ وقال نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، وقال اور فرمایا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے۔ یہ کب فرمایا؟ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ بادشاہ ہیں تو ان کی نشانی بتائیے تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تابوت سکینہ کہ جو تم سے دشمن چھین کر لے گئے ہیں وہ اب فرشتے واپس لے کر آ رہے ہیں۔ تابوت جو ہے یہ لفظ یہ توب سے نکلا ہے جس کے معنی ہے رجوع کرنا۔ بنی اسرائیل تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس تابوت کی طرف رجوع کرتے تھے، اس نسبت سے اسے تابوت کہتے ہیں۔ شمشاد کی لکڑی کا ایک ایسا صندوق تھا کہ جو سونے چاندی سے مرصع تھا، جس کی لمبائی 3 ہاتھ تھی اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس تابوت کو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا۔ اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تصویریں تھیں اور ان کے مکانات اور ان کے رہنے کی جگہ کی تصویریں تھیں۔ تصویر بنانا ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ مخلوق ہو کر وہ تصویر نہ بنائے، کہ جو تصویر بنائے گا حدیث پاک میں ہے تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس سے فرمائے گا اس میں جان ڈال، کیونکہ مصور تصویر بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ تصویریں اللہ کی طرف سے تھیں، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ تمام انبیاء کی تصویریں اس میں تھیں، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارک اور آپ کے دولت سرائے اقدس گھر مبارک کی تصویر یاقوت سرخ میں تھی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، حالت قیام میں ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے منتقل ہوتا رہا یہ تابوت سکینہ، اور وہ حضور کی تصویر دیکھتے رہے اور اپنی امت کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بتاتے رہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں حضرت عمر سے کہ جب میں نے رسول اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو مجھے کسی معجزے کی ضرورت نہ تھی، میں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت دی گئی۔ پھر یہ تابوت سکینہ ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں اپنا مخصوص سامان رکھتے، توریت آپ اس میں رکھتے، توریت کی تختیاں ان کے ٹکڑے اس میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، آپ کے جوتے مبارک یعنی نعلین شریفین، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، آپ کی لاٹھی عصا، اور تھوڑا سا وہ من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا یہ اس تابوت میں تھا۔ جنگ کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام اس تابوت سکینہ کو آگے رکھتے اور اس سے بنی اسرائیل کو تسکین ہوتی، سکینہ ہوتا، اطمینان ہوتا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے گناہ کیے تو اس تبرک سے، اس برکت والی چیز سے یہ محروم کر دیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کی وجہ سے متبرک چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور قوم عمالقہ، جالوت کی قوم، وہ تابوت سکینہ اٹھا کر لے گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گندی جگہ پر اسے پھینک دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب انہوں نے ایسی بے حرمتی کی تو اس علاقے میں وبا پھیلی اور بیماری کی وجہ سے 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ تو جالوت کی قوم، قوم عمالقہ کو یہ خیال گزرا کہ ہم نے اس تابوت کی بے حرمتی کی ہے، شاید اس وجہ سے ہم پر نحوستیں آئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ تابوت کو اٹھایا اور بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے ایک بیل گاڑی پر رکھا، اور بیل گاڑی کا رخ جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل کی بستی کی طرف کر دیا۔ جب انہوں نے اس طرف کر دیا تو فرشتے اس تابوت سکینہ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سامنے لائے، اور جب انہوں نے تابوت سکینہ کو دیکھ لیا تو اس طرح انہیں اطمینان بھی ہوا اور اس بات کی انہیں یقینی خبر مل گئی اور انہیں یقین ہو گیا۔ حالانکہ نبی کی جو خبر ہے وہ تو یقینی ہے، لیکن جو یہ شک میں مبتلا تھے وہ شک ان کا دور کر دیا گیا کہ حضرت شمویل اللہ کے سچے نبی ہیں اور حضرت طالوت اللہ کی طرف سے مقرر شدہ بادشاہ ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان آیت ملکی ہی، بے شک آیا مانے نشانی، ملکی ہی اس کی بادشاہت، بے شک طالوت کے بادشاہ بننے کی نشانی ہے، این یاتیکم التابوت، یہ کہ تمہارے پاس تابوت آتا ہے، آ رہا ہے، فیہ، جس میں سکینہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور تبرکات ہیں، مما، اس سے، جو ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے، یعنی وہ تبرکات جو نسل در نسل منتقل ہوتے رہے وہ ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کر آ رہے ہیں۔ الملائکہ، یہ ملک کی جمع ہے اور یہ جمع کثرت ہے، جس کا اطلاق 10 سے شروع ہوتا ہے یا 11 سے شروع ہوتا ہے، یعنی 10 سے زائد۔ پھر زائد کتنے ہیں؟ 100 فرشتے ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، وہ اللہ کی جانے۔ تو مفسرین نے فرمایا اس سے معلوم یہ ہوا کہ کئی فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک فرشتہ اپنے پر اللہ تعالی کے اذن سے، اللہ نے اسے وہ طاقت دی کہ پوری زمین کو الٹا کر دے،
تو ایک تابوت جس کی لمبائی صرف 3 ہاتھ ہے یعنی 1.5 گز اور چوڑائی صرف 2 ہاتھ ہے یعنی 1 گز، اس تابوت کو اتنے فرشتے کیوں اٹھا کے آ رہے ہیں؟ تو مفسرین نے فرمایا یہ اس تابوت کی تعظیم بجا لاتے ہوئے، ان تبرکات کی تعظیم بجا لاتے ہوئے۔ اگر تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کے قرب سے سکون پانا حرام ہوتا، بدعت ہوتا، شرک ہوتا، یہ شرک کا ذریعہ ہوتا، تو کبھی بھی قرآن اس کو بیان نہ کرتا، کیونکہ قرآن قیامت تک لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور قرآن شرک کے ذریعے کو کبھی بیان نہیں کرتا۔ تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ برکت والی چیز سے برکت حاصل کرنا، متبرک چیز پر ہاتھ پھیرنا یا اس کے قرب میں جا کر بیٹھنا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ شرک کا ذریعہ ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے، انہوں نے نہ شرک کو سمجھا نہ بدعت کو سمجھا۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیز ہو، انبیاء سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہوں، تو ان کی تعظیم کا درس قرآن نے دیا۔ رسول اللہ کا وہ ممبر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محراب مبارک، آپ کی وہ مسجد نبوی شریف کہ جس کے چپے چپے پر رسول اللہ کے مبارک قدم لگے، وہ روضہ اقدس جس میں رسول اللہ جلوہ افروز ہیں، وہ لکڑی کا تابوت کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہیں، اس کی یہ شان ہے۔ تو جس قبر انور کے اندر جلوہ افروز ہے میرے آقا، اس روزے کی کیا شان ہوگی؟ اور اسی طرح جس قبر انور کے اندر اللہ کا ولی ہے، اس قبر کی کیا شان ہوگی؟ تو اسے تو چھونا بھی باعث برکت ہے، اسے دیکھنا بھی باعث برکت ہے۔ لیکن یہ واقعہ لکھ کر دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو تبرکات کی تکذیب کر سکے اور کہہ سکے کہ تبرکات سے برکت حاصل کرنا غلط ہے۔ یہاں پر آ کر مسلمانوں پر شرک و بدعت کا الزام لگانے والا ہر شخص مجبور ہو جاتا ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ تو یہ کہنے سے رہا کہ متبرک چیزوں سے برکت حاصل کرنا غلط ہے، کیونکہ قرآن نے کہا، احادیث میں ہے، تو یہاں پر آ کر پھر وہ ڈنڈی کس انداز میں مارتا ہے؟ پتہ کیسے مارتا ہے؟ تبرکات سے برکت حاصل کرنا درست ہے، لیکن فی زمانہ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہو چکے ہیں، اور وہ انہیں خدا سمجھنے لگتے ہیں، وہ انہیں حقیقی مددگار سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ چکے ہیں، وہ اسے الہ سمجھنے لگے ہیں۔ لہذا آج کل کے دور میں تبرکات سے برکت حاصل کرنے سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ یعنی قرآن سے زیادہ ان کو سمجھ ہے، حدیث سے زیادہ ان کو سمجھ ہے کہ قرآن اور حدیث تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین ہے۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، رسول اللہ تو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، تو آپ فرما دیتے کہ بھئی تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا میرے دور میں، اور پھر جب قرب قیامت کا دور ہو تو شرک کے بڑے خطرات ہوں گے، لہذا تبرکات سے دور بھاگنا۔ تو یہ اصل میں ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر جو خباثت ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ظاہر کر، یا پھر کہیں گے تبرکات سے برکت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر کنفرم پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تبرک ہے واقعی تبرک ہے یا نہیں ہے، یعنی اس طرح شک میں مبتلا کرنا۔ حالانکہ تمام ہی مشہور و معروف محدثین مفسرین نے، علامہ قاضی ایاز علیہ رحمہ نے بھی شفا شریف میں یہ فرمایا کہ تبرک کی نسبت جب کسی اللہ کے مقبول بندے سے ہو جائے تو تم مسلمانوں سے حسن ظن رکھو اور اس کی تعظیم کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس تعظیم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم اس چکر میں مت پڑو کہ یہ سند صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ جب یہ مسلمانوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ اس چیز کو فلاں بزرگ سے یا فلاں نبی سے نسبت ہے، تو حضرت قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعظیم کرو، کیونکہ انسان اس طرح سوچنے جاتا ہے تو شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے۔ چلیں چھوڑیں ساری باتوں کو، مدینے کی مٹی کو تو رسول اللہ سے نسبت کنفرم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسجدیں جہاں پر رسول اللہ نے نمازیں پڑھی ہیں، اس پتھر کو تو رسول اللہ سے نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جب ہم مدینے جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ہاتھ پھیرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ وہاں پر دعا مانگنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟
وہاں پر حاضری سے کیوں روکا جاتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ دل سے وہ اس چیز کو مانتے نہیں، لیکن یہاں پر آ کر قرآن و حدیث کے سامنے وہ مجبور ہو کر، اب بے بس ہو کر پھر اس طرح وہ گمراہی والی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ جو قرآن پاک سعودیہ میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کے صفحہ نمبر 105 اور 106 پر لکھا ہے، تبرکات کی تعظیم ضرور کرنی چاہیے، لیکن جبکہ وہ واقعی تبرکات ہوں، محض جھوٹی نسبت نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے بزرگان دین کے مزارات پر جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں ان کو شرک کہا، ان کو خنزیر کی طرح حرام قرار دیا۔ اور وہ پانی کہ جو کسی بزرگ کی قبر سے ہو کر گزرتا ہے، تو جب تابوت سکینہ کے اندر نالے نے پاک ہیں تو اوپر سے بھی وہ بابرکت ہے، اور اس کا ذکر کیا گیا۔ تو جس قبر انور کے اندر اللہ کا ولی ہے تو اس قبر کے اوپر یقیناً جو پانی ٹچ ہوگا اس میں بھی برکت ہی برکت ہے۔ تو میں یہ الفاظ کہتے ہوئے بڑی ہی اپنے دل کے اندر کڑن محسوس کرتا ہوں، لیکن چونکہ کہنا مقصد ہے، سمجھانا مقصد ہے، اور صرف درد ہے کہ انسان گمراہی سے محفوظ رہے۔ انہوں نے یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس پانی کو گندا پانی لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بغض ہے اللہ کے ولیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ان فی ذالک، بے شک ان تمام واقعات میں، ان فی ذالک فرمایا، ذالک سے مراد یہ تابوت سکینہ کا آنا ہے، تابوت سکینہ ہے جس میں بزرگان دین کے تبرکات ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، ضرور نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تبرکات کے بارے میں آپ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو ذکر جمیل کتاب بڑی مفید ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کس طرح تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب جو منہ مبارک شریف کے بارے میں ہے، اس کا پڑھنا بھی بہت مفید ہے۔